کیا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم نہیں ملی، قرآن مجید سے وہ ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کی جو حدود اربع قرآن میں بیان کی اور ان کے ایمان، تقوی، طہارت اور ان کا جنتی ہونا، جب ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کی حد بندی کو توڑ سکتا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کو کس طرح سمجھا جائے، صحابی کیا ہے، صحابیت کس کو کہتے ہیں۔ جب تک ہم یہ بنیادی اصول نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک ہم صحابیت کو صحیح سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن چند باتیں میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ سے ناراض ہوتے ہیں یا ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھسل جاتے ہیں صحابی کے مسئلے پر، ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ صحابی کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، قرآن میں نہیں تلاش کرتے۔ حالانکہ تاریخ میں صحابہ کو نہیں دیکھنا، صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن میں۔ قرآن مجید جن کے بارے میں کامیاب ہونے کی گواہی دے، تاریخ کی کتابیں مل کر اور کہیں کہ یہ کامیاب نہیں تھا، تو ہم نے کس کی ماننی ہے، تاریخ کی یا قرآن کی؟ قرآن مجید کی ماننی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں ایک آیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں ہے برابر تم میں سے کون کون، جس نے خرچ کیا اور قتال کیا فتح مکہ سے پہلے، اور وہ لوگ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں صحابہ کی دو قسمیں ہو گئی، ایک فتح مکہ سے پہلے والے اور دوسرے فتح مکہ سے بعد والے۔ اب حضرت امیر معاویہ کا شمار پہلے والوں میں ہے یا بعد والوں میں؟ ہاں بھائی، بعد والوں میں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ اسلام لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، تو کچھ لوگ فتح مکہ سے پہلے والے تھے اور کچھ صحابی فتح مکہ کے بعد انہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا۔ تو بہرحال یہ دونوں صحابی ہیں، صحابی کی تقسیم ہے، ایک فتح مکہ سے پہلے والے اور دوسرے فتح مکہ کے بعد والے۔ اب فتح مکہ کے بعد والے ان کا بھی درجہ ہے، لیکن پہلے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے، قرآن کہتا ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔
چاہے فتح مکہ سے پہلے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہوں، جنت کا وعدہ سب سے ہے۔ تو اب فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ ہیں یا نہیں، اور ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ ہے یا نہیں؟ جنت کا وعدہ ہو گیا نا۔ تو یہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی تاریخی شخصیات، تاریخی روایات حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو مجروح نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے قرآن نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ صحابیت کے بارے میں چند اہم باتیں ہیں، ان کو جب تک آپ ذہن نشین نہیں کریں گے آپ کو بہت سارے سوالات پریشان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بس یہ صحابی ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بس یہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ بعضوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو، لیکن ایمان جس کے دل میں آ جائے، ایک دفعہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لے، اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان جس کے دل میں آ جائے اور اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں، مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابی اس کو کہتے ہیں ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرے، یہ صحابی ہے۔ اب آگے چلیے، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی نیکی صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نیکی، کوئی عمل صحابیت کا مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کو صحبت رسول ملی ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو صحبت تو نہیں ملی لیکن اس نے نمازیں بڑی پڑھ لی ہیں، تہجد پڑھ لیے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے، یہ بعد والا، اس کو صحبت نہیں ملی، جتنا مرضی یہ نیک اعمال کرے لیکن صحابی کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ اگلی بات، مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے۔ صحابی اعمال کا محتاج ہے، جس طرح نبی پر نماز فرض ہے اسی طرح صحابی پر بھی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے، اس کو سمجھیے۔ یعنی کوئی ایسا اتفاق سے کوئی واقعہ آ جائے کہ کسی کے اعمال نامے میں کوئی بھی عمل نہ ہو، صرف صحبت رسول ہو، تو وہ صحابی بالآخر صحابی ہے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اجر بہت پا لیا۔ لم یسجد للہ سجدۃ قط، ایک سجدہ بھی اللہ کو کر نہ سکے لیکن صحابی تو بن گئے نا۔ اب یہ ایسا صحابی ہے کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی ایک سجدہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک نماز بھی نہیں ہے،
لیکن صحابی تو بن گئے نا. اب بعد میں آنے والے ہزاروں غوث کتب ابدال یہ مل کر اور جتنا مرضی سجدے عبادتیں کریں لیکن اس صحابی کے مقام تک پہنچ سکتے نہیں ہیں. اب یہ صحابیت ہے نا، اس کو سمجھیے، آگے سمجھیے کہ صحابیت اعمال میں مؤثر ہوتی ہے. اس پر میں دلیل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. او لوگو، تم میں سے کوئی بھی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور اس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور صحابی آدھا کلو جو یا اس کا بھی آدھا یعنی 1 پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو تمہارا ثواب اس صحابی کے ثواب کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اگلی بات سمجھیے کہ کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتی. کوئی خطا، کفر نہ ہو، یہ بات ذہن میں رہے، کیونکہ کفر جو ہے، میں نے اس کی بات شروع میں کر دی کہ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے ہیں، لیکن کفر کے علاوہ کوئی گناہ، کوئی خطا مقام صحابیت کو ختم کر سکتا نہیں ہے. اس کی مثال سمجھیں. ایک آدمی حج کرتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب. اب خدا نہ خواستہ وہ حاجی صاحب واپس آ کر داڑھی منڈا لیتا ہے. کرنا تو اس کو نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے داڑھی منڈا لی، گناہ کا کام کیا نا. تو کیا خیال ہے، حج اس کا باطل ہو گیا؟ حاجی صاحب تو پھر بھی ہے نا. تو جس طرح یہ گناہ، داڑھی منڈانے والا یہ گناہ اس کو حاجی صاحب کے مقام سے نیچے اتار نہیں سکتا، بعین ہی اسی طرح کوئی خطا، کوئی جرم صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا. صحابی پھر بھی صحابی ہے، اور غوثوں، قطبوں، ابدالوں سے ان کا مقام اونچا ہے. تو عرض کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. اب صحابی کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی تاریخی روایات کو دیکھتا رہے گا اور قرآن کو نہیں پڑھے گا، گمراہ ہو جائے گا. پہلے قرآن کے اصول تو پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے. میں نے ایک آیت تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے، اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیے، اور تاکہ پھر یہ آیت آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی. 4 پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے. یہ تھوڑا سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. نام کسی کا بھی، ہاں بھائی، نام کسی کا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. نام کسی کا بھی نہیں ہے. اب اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی. اور ہجرت کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟
مہاجرین، اور مہاجرین کون ہیں؟ صحابہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ کھلی بات ہے، قرآن کی آیت بالکل صاف بتا رہی ہے۔ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی۔ آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ مہاجرین کی تعداد مرد عورتیں ملا کر تقریباً 114 ہے، 114 ہے۔ اب یہ جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین یہ مہاجرین میں سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مہاجرین میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اب اگر تھوڑا غور کیا جائے کہ جب اللہ نے ہاجروا فرما دیا کہ ہجرت کی، تو اس کے بعد وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ہجرت تو تبھی ہوگی جب گھروں سے نکلیں گے نا، تو اللہ نے اس جملے کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اگر گھروں سے نہ نکلتے تو ہجرت کیسے ہوتی؟ تو اس سے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین کی مظلومیت کو واضح کر رہے ہیں، واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے گئے۔ یہ بھی بہت بڑا لطف ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے اسے جو ٹھوکر لگتی ہے وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ یہ ٹھوکر مجھے تیری وجہ سے لگی ہے۔ آگے محبوب مانتا نہیں ہے، عاشق بار بار کہتا ہے مجھے تکلیف تیری وجہ سے آئی، لیکن محبوب مانتا نہیں ہے۔ اور جس دن محبوب اقرار کر دے کہ تجھے یہ ٹھوکر میری وجہ سے لگی، اس دن عاشق کے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشی ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے محبوب اور صحابہ اکرام ہیں عاشق یا محب کہہ لیں۔ اب یہ صحابہ جو ہیں ان کو جو زخم لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو یہ تکلیف میرے راستے میں آئی۔ یہ صحابہ کے لیے کتنے بڑے لطف کی بات۔ دیکھیں آج ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، کہتے جی اللہ کے راستے میں گرفتار ہوا ہے، اللہ کے راستے میں تکلیف آئی ہے۔ آیا واقعی اللہ کے راستے میں آئی ہے یا نیت میں کوئی گڑبڑ تھی؟ یہ پتہ تو قیامت کے دن چلے گا نا۔ لیکن وہ جماعت کون سی ہے کہ دنیا میں جنہیں کوئی زخم لگتا ہے تو اللہ عرشوں سے کہتا ہے اسے زخم میرے راستے میں لگا۔ اگر وہ جماعت ہے تو وہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، میرے راستے میں ستائے گئے، انہوں نے قتال کیا بھی صحیح اور خود شہید بھی ہوئے۔ آگے اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بضرور ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن، کوئی روایت کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بضرور ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ضرور بضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو اللہ نے کتنے وعدے کیے؟ دو، کہ ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا، اور دوسرا وعدہ کیا کیا؟
ان کو ضرور بے ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اب ذرا توجہ کریں، قرآن میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتا نہیں ہے، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کہا میں ضرور خطائیں مٹا دوں گا اور ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اب یہ جو لوگ روایتیں لے کر آتے ہیں نا جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتاب میں جی صحابہ نے یہ کر دیا، فلاں جی طبری میں لکھا ہوا ہے، جی فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ تم تاریخ کی کتابوں میں نہیں، صحابہ کی خطائیں تم تاریخ کی کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں، اگر قرآن کی آیتوں میں بھی دکھا دو پھر بھی ہم صحابہ سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہم کہیں گے اگر یہ خطا ہے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دی۔ اللہ نے کیا کر دی ہے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ لگاؤ میدان، تم تاریخ کی کتابیں جتنی جمع کر سکتے ہو کرو، جتنا روایتیں جمع کر سکتے ہو کرو، اور ہم قرآن مجید کی اس آیت کو لے آئیں گے اور کہیں گے اگر یہ خطا ہے بھی صحیح تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اب جس آدمی نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوگا اور اس پر ایمان رکھا ہوگا اور قرآن کے اس فیصلے کو سچا مانتا ہوگا، وہ تاریخ کی روایت دیکھ کر پریشان ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں اپنی ایمان کی خیر مناؤ، صحابہ وہ ہیں جن کے خیمے اللہ نے 1400 سال پہلے جنت میں لگا دیے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں امت کا انحصار کیا ہے 3 طبقوں میں۔ کتنے طبقوں میں؟ حقیقت میں تو انہوں نے مال فے کے مستحقین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن امت کا انحصار ان 3 طبقوں میں ہے، یعنی جو بھی امت میں ہوگا اس کی جگہ ان 3 طبقوں میں سے کسی نہ کسی طبقے میں اس کی جگہ ضرور ہوگی۔ اگر وہ 3 طبقوں میں سے کسی طبقے میں اس کی جگہ نہ ہو تو سمجھو وہ امت میں داخل۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ طبقے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے فرمایا وہ فقراء جو ہجرت کرنے والے، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، انہوں نے یہ ساری قربانی دی ہے دکھاوے کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کو طلب کر رہے تھے، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے رہے، یعنی ان کے دین کی مدد کرتے رہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ طبقہ ہے مہاجرین کا، یہ طبقہ ہے مہاجرین کا۔ اور دوسرا طبقہ ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے، جو پہلے سے مدینہ میں رہنے والے تھے اور ہجرت کرنے والوں سے محبت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں کوئی حاجت یا کوئی حسد پیدا نہیں ہو رہا تھا جو مہاجرین کو دیا جاتا، تو ان کو دیکھ کر دلوں میں کوئی حسد نہیں پیدا ہوتا، اور یہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے والے تھے،
اب یہ کون ہے؟ یہ انصار. یہ کون ہے؟ دو طبقے ہو گئے نا، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار. تیسرا طبقہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئیں گے. اب دیکھیں مہاجرین کا دروازہ بند ہو گیا، جو مہاجرین بننے تھے وہ بن گئے، اب کوئی مہاجرین میں شامل ہو سکتا نہیں ہے. انصار کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب کوئی انصار میں شامل ہو سکتا نہیں ہے. والذین جاءوا من بعدہم، اب یہ جو تیسرا طبقہ ہے نا، اس میں کچھ صحابہ بھی ہیں، کیونکہ جب ہجرت ختم ہو گئی تو مہاجرین بننا ختم ہو گئے، مہاجرین بننا ختم ہو گئے تو انصار بننا ختم ہو گئے. لیکن لوگ تو اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے نا، صحابی بھی بن رہے تھے. یہ نہ مہاجرین تھے نہ انصار تھے، یہ والذین جاءوا من بعدہم یا والذین اتبعوہم بإحسان اس میں شامل تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یوں کہیں گے اے ہمارے رب ہماری خطائیں معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی خطائیں بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے. ان سے پہلے ایمان کے ساتھ گزرنے والے تو دو طبقے تھے نا، ایک مہاجرین اور ایک انصار. تو پتہ چلا کہ یہ بعد میں آنے والے یہ مہاجرین اور انصار کے لیے دعائیں مانگنے والے ہوں گے، دعائیں مانگنے والے ہوں گے، یعنی ان کو ماننے والے ہوں گے نا. بات سمجھ آئی؟ ان کو ماننے والے ہوں گے. اب آگے وہ کہتے ہیں اور وہ یہ کہیں گے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، او ہمارے رب ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما غلہ، نفرت، بغض، دشمنی ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما. کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے. تو ان سے پہلے ایمان لا جو چکے وہ کون تھے؟ مہاجرین اور انصار تھے نا. تو پتہ چلا یہ مہاجرین انصار کے لیے استغفار کرنے والے بھی ہوں گے، اور مہاجرین کے لیے جو دشمنی دلوں میں ہوتی ہے نا اس دشمنی سے پناہ مانگنے والے بھی ہوں گے. اب یہاں تھوڑا سمجھیے، استغفار نیکیوں پہ کیا جاتا ہے یا خطاؤں پہ؟ ہاں بھائی، خطاؤں پہ نا. تو اللہ نے بتایا کہ یہ مہاجرین کے لیے استغفار کرنے والے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان کی خطائیں یا وہ عمل جو آپ کی سمجھ کے مطابق خطا ہے، ان کا وہ عمل اگر آپ کے سامنے آئے تو کسی کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا کام استغفار کرنا ہے اور میرا کام لأکفرن عنہم سیئاتہم ہے. کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو آج دو چار سطریں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے اور صحابی سے ہم صحابی سے اختلاف کرنا ہے. تم کون ہوتے ہو صحابی سے اختلاف کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو صحابی سے اختلاف کرنے والے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، صحابی. کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے لڑے تھے، حضرت علی سے لڑے تھے. بھئی یہ الگ قابل تحقیق بات ہے کہ حضرت علی جا کر وہاں لڑے تھے یا حضرت امیر معاویہ یہاں آ کر لڑے تھے. یہ تو کنفرم ہے کہ حضرت علی نے جا کر اقدام کیا تھا. اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ لڑائی کیا تھی اس کو تھوڑا سمجھیے. لڑائی کوئی اسلام کی کوئی کلمے الگ الگ ہوں اس طرح کی نہیں تھی.
انتظامی معاملات میں ان کا اختلاف تھا، اور اس اختلاف کو قتل و قتال کی حد تک پہنچانے والے وہ سبائی تھے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کی جو ذریت تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے بس، اور یہ بھی کوئی آخر میں 2-4 سالوں میں انتشار ہوا، اور اس انتشار کو بھی حضرت حسن اور حضرت حسین نے بیعت کر کے ختم کر دیا۔ 8 ہجری سے لے کر 7 یا 8 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک کوئی حوالہ لا کر دکھاؤ کہ حضرت امیر معاویہ نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، نفرت کی، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اور یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، انتشار ہوا ہے، یہ انتشار جو ہے یہ 2-4 سالوں میں وہ ڈالنے والے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی ذریت ہے، اور اس کے بعد پھر جو اتحاد ہوا ہے تقریباً 40 ہجری میں اتحاد ہوا ہے۔ اب 40 سے لے کر 61 ہجری تک کتنے سال بنتے؟ 21 سال۔ تو 21 سال حضرت حسین وہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں رہے۔ حضرت حسین کا کوئی ایک احتجاج دکھاؤ حضرت امیر معاویہ کے خلاف، کوئی ایک احتجاج دکھاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت حسین سے کچھ سال پہلے وفات پا چکے تھے، ان کے 21 نہیں 10-12 سال تو بنتے ہیں۔ تو حضرت حسن کے 10-12 سال اور حضرت حسین کے 21 سال حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں گزرے، اور جنگ صفین اور جمل کے بعد گزرے۔ تو انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو، کوئی اعتراض کیا ہو، کوئی ایک دکھا دو۔ جب صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی یکجہتی حضرت علی کے فرمان سے ثابت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، دعوت ایک ہے، ایمان ایک ہے، ایک ہے۔ اب اس کے بعد کوئی حضرت امیر معاویہ پہ الزام تراشی کرے تو وہ حضرت علی کا بھی تابع دار۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہاں یہ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو امیہ جو تھے وہ اسلام کے دشمن تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد الشمس نہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف۔ یہ بات سمجھ آئی؟ بن عبد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ بات سمجھ آئی؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اب عبد مناف کا بیٹا جو ہے وہ ہاشم، ہاشم کی جو اولاد ہے یہ بنو ہاشم ہے۔ یہ کیا ہے؟ بنو ہاشم ہے۔ اب اس عبد مناف کا ایک پوتا ہے امیہ بن عبد الشمس، اس امیہ کی اولاد بنو امیہ ہے، اور ان دونوں کا جو دادا ہے وہ عبد مناف ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ آپس میں کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو امیہ میں بڑے بڑے صحابہ گزرے، حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں۔ تو یہ
صحابہ کا دشمن ہے نا وہ رنگ بدل بدل کے صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے، اس کو سمجھیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، بنو امیہ کو اسلام کا دشمن قرار دینا یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو آپس میں تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے اوپر نعمت اپنی کر کے اور اپنے فضل سے نعمت سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فألف بینکم، تمہارے دلوں کو، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں جی بنو امیہ وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں حضور علیہ السلام نے بنو امیہ میں دی، 1 بیٹی بنو ہاشم میں دی۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ہوئی، حضور علیہ السلام نے یوں تھوڑی کہا یہ تو بنو امیہ کے تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو جائیں اپنے گھر، یوں نہیں کیا۔ آگے کہ آؤ جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے بیعت کرے، تو سب نے بیعت کی، حضرت ابو بکر نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت علی نے بھی کی۔ حضرت علی نے یوں ہاتھ پیچھے تھوڑی کھینچا کہ جی میں کیوں بیعت کروں، عثمان تو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، یوں کیا نہیں۔ تو حضرت عثمان کے لیے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ بنو امیہ کے دفاع کے لیے نبوت بھی میدان میں ہے تو حضرت علی بھی میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں حضرت عباس۔ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا مدینہ المنورہ میں۔ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عباس بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت عباس کے وارثوں میں سے کوئی بھی میدان میں آیا کہ جی میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ تو بنو امیہ کے ہیں؟ نہیں، سارے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ 81 ہجری میں فوت ہوئے، ان کا جنازہ عثمان کے بیٹے عبان پڑھا رہے ہیں، اور عبان یہ نماز پڑھانے والے امام ہیں جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی جنازے کی صف سے نکلا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بنو امیہ والی تفریق نہ نبی نے سکھائی نہ علی نے سکھائی، یہ بعد میں عبداللہ ابن سبا یہودی کا سبق ہے۔ اسلام نے کوئی بھی تفریق قومی نہیں بتائی کہ جی یہ سندھی ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ دشمن ہوتے ہیں، نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ لکیر کھینچی ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آتا ہے چاہے جو بھی ہو وہ ہمارا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا چاہے جتنا بھی ہمارے قریب ہو رشتے میں وہ ہمارا نہیں ہے۔ کوئی قوم قبیلہ اس کی نشاندہی اسلام نے کی۔ بھائی جس طرح آج کل بھی لگے ہوئے نا، کسی کا مہاجر ہونا اس کا جرم قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مہاجر ہے۔ بھائی مہاجر ہے تو کیا ہے؟ یہ پنجابی ہے۔ بھائی پنجابی ہے تو کیا ہے؟ یہ ساری جہالتیں ہیں۔ اسلام نے یہ کوئی تفریق نہیں کی۔ کوئی سندھی ہے بھی ہمارا بھائی ہے، مہاجر ہے بھی ہمارا بھائی ہے، بلوچ ہے بھی ہمارا بھائی ہے، پٹھان ہے بھی ہمارا بھائی ہے۔ قوم قبیلے کی تفریق اسلام نے سکھائی نہیں ہے۔ اسلام نے ایمان کی لکیر کھینچی ہے۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ ہمارا جتنا بھی قریبی ہو ہمارا نہیں ہے، جو ایمان لائے گا وہ ہم سے خاندانی جتنا بھی دور ہو لیکن وہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ اور اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
صلی اللہ تعالی علیہ. Subscribe my YouTube channel.